بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کر رہے ہیں پروگرام، بڑا ہی پیارا پروگرام، رمضان اسپیشل پروگرام، جس کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ بچوں کے رمضان میں آپ کا ویلکم ہے انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی ہمارے پاس سیگمنٹس ہوں گے، ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور اللہ نے چاہا تو ڈھیر ساری معلومات آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ آپ نیت اچھی کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم یہ پروگرام دیکھیں گے۔ جتنی زیادہ اچھی آپ کی نیتیں ہوں گی، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اتنا زیادہ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ ان معلومات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی نیت بھی کیا کریں کہ جب آپ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا، اور نیت کرنے کا ثواب بھی آپ کو انشاءاللہ الکریم ملے گا۔ پروگرام میں انشاءاللہ الکریم تلاوت قرآن پاک بھی شامل کریں گے، اور انشاءاللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے قرآن پاک کی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کا کلام ہے
جتنا پڑھا جائے اور جب اچھے انداز میں پڑھا جاتا ہے، اچھی آواز میں پڑھا جاتا ہے، اور اچھی آواز میں پڑھنے کی ترغیب بھی خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ جب صحابہ کرام کے بعض صحابہ ایسے تھے اچھی آواز میں اور اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے تو ان کی تعریف فرمائی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے انداز میں تلاوت قرآن کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے۔ اور ماشاءاللہ جب پڑھا جاتا ہے اچھے انداز میں تو سننے میں بھی مزہ آتا ہے، اور ویسے بھی اللہ پاک کا کلام بڑا ہی بابرکت والا ہے۔ پیارے بچوں، آج جو ہے سورہ نور کی آیت نمبر 55 کی تلاوت ہم نے سنی ہے۔ یہ سورہ نور جو ہے یہ 18ویں پارے میں ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ 18ویں پارے میں ہے، اور اس کی آیت نمبر 55 یعنی 55 کی آج ماشاءاللہ تلاوت ہوئی۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو خلافت دی، اور ضرور ضرور ان کے لیے ان کے اس دین کو جمع دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور ضرور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے بعد جتنے سال مکہ پاک میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ رہے، رات دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر فرماتے رہے۔ کیا فرماتے رہے؟ صبر فرماتے رہے۔ پھر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو اللہ پاک کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی اور وہیں رہائش اختیار فرمائی۔ مگر مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، کافر اس پر بھی نہ رکے۔ آئے دن ان کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہوتا اور طرح طرح کی دھمکیاں دی جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر وقت اپنے ساتھ ہتھیار رکھتے تھے۔ کیا رکھتے تھے؟ ہتھیار۔ اس وقت ہتھیار کیا ہوتے تھے؟ تلوار وغیرہ، جو بھی جنگ کے آلات ہوتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی ایسا بھی ہو کہ ہمیں امن حاصل ہو۔ کیا فرمایا؟ کبھی ایسا بھی ہو کہ ہمیں امن حاصل ہو۔ امن مینز کہ جہاں لڑائی جھگڑا نہ ہو، جنگ نہ ہو، اور ایک امن کے ساتھ لوگ رہیں، اور ہتھیاروں کے بوجھ سے ہمیں آزادی ملے، یہ انہوں نے فرمایا۔ تو اللہ پاک نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، اور پھر اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو خلافت دی۔ اب یہاں جو آیت مبارکہ ہے نا، جیسی ان سے پہلوں کو، پہلوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے لوگوں، جو پہلے گزر چکے لوگ، ان کو جو خلافت دی ویسی خلافت ان کو بھی دے گا۔ یہاں پہلے لوگوں سے کیا مراد ہے؟ پہلے لوگوں سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی تفسیر میں ہے کہ یہاں پر مراد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ اور دیگر انبیاء کرام جو ہیں وہ مراد ہیں۔ کون مراد ہیں؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اچھا یہ یاد رکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں نا وہ کون ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کون ہے؟ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ پاک کے نبی ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام والد ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ یہ یاد رہے گا نا آپ کو؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں مائک میں، انہیں مائک دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ کے بیٹے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یہ دونوں کون ہیں؟ اللہ پاک کے نبی ہیں۔ اور مزے کی بات پیارے بچوں یہ ہے، ان دونوں کو اللہ پاک نے خلافت دی تھی۔ کیا دی تھی؟ بادشاہ تھے یہ۔ کیا تھے؟ بہت بڑے بادشاہ تھے۔ کتنے بڑے بادشاہ تھے؟ بہت بڑے بادشاہ۔ ان کی بادشاہت کے چرچے تھے، اتنی بڑی بادشاہت تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت یعنی دنیا پر حکمرانی، یہ تو مشہور ہے کہ آپ کی تو دنیا پر حکمرانی تھی۔ کس پر حکمرانی تھی؟ دنیا کے بادشاہ تھے آپ۔ کس کے بادشاہ تھے؟
دنیا کے. آپ کے کنٹرول میں اللہ پاک نے جنات دیے, آپ کے کنٹرول میں ہوا تھی, ہوا بھی آپ کے کنٹرول میں تھی, اسی طرح اور پرندے وغیرہ یہ بھی آپ کے کنٹرول میں ہوا کرتے تھے اور آپ کی بات مانا کرتے تھے. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی. تو ایسی بادشاہت کا اللہ پاک نے وعدہ فرمایا. اور جیسا کہ مصر و شام کے ظالم کافروں کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کو خلافت دی اور ان ممالک پر ان کو قبضہ دیا, تو ایسے ہی خلافت عطا فرمائے گا. اللہ پاک ضرور ان کے لیے دین اسلام کو غالب فرما دے گا, اور ضرور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو کس سے بدل دے گا؟ امن سے بدل دے گا. کس سے بدل دے گا؟ امن سے بدل دے گا. تو پیارے بچوں, یہ یاد رکھیں جو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ پورا ہوا, اور عرب کی زمین سے کافروں کو مٹا دیا گیا. عرب کی زمین پہ پہلے کون تھے؟ کافر تھے, ان کو مٹا دیا گیا. اور کس کو خلافت ملی پھر؟ مسلمانوں کو. کس کو خلافت ملی؟ مسلمانوں کو. مشرق و مغرب کے ممالک اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے فتح فرمائے. کیسر و کسریٰ کے ملک اور ان کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آئے, اور پوری دنیا پر مسلمانوں کا رعب چھا گیا, اور پوری دنیا پر مسلمانوں کی ایک خلافت کا جو رعب تھا وہ چھا گیا. اللہ پاک ہمیں جلد یہ دوبارہ دن دیکھنا نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں تلاوت قرآن پاک بھی ہوئی, ترجمہ بھی آپ نے سنا اور اس کی تفسیر بھی آپ نے سنی. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں, قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اپنا معمول بنائیں. روزے بھی رکھنے ہیں اور تلاوت بھی, روزے رکھتے بھی جا رہے ہوں گے, ٹھیک ہے آپ, اور پچھلے سال بھی روزے رکھے ہوں گے, اس سال بھی جس سے ہو سکے سارے روزے رکھے. کتنے روزے رکھے گا؟ روزے بھی رکھنے ہیں اور تلاوت قرآن پاک بھی کرنی ہے. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. آئیے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں کلام. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم تان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا.
ماشاء اللہ. آئیے اسی کے ساتھ اپنے پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے آج کی حدیث. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کی حدیث مبارکہ کیا ہے انشاءاللہ الکریم یہ بھی سنیں گے، اور حدیث مبارکہ آپ یاد بھی کریں. امید ہے کہ آپ یاد کر رہے ہوں گے. بڑی پیاری حدیث مبارکہ آپ سن رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اور آج ہمارا جو ہے نواں ایپیسوڈ ہے. کون سا ایپیسوڈ ہے یہ؟ نواں ایپیسوڈ ہے، اور تقریباً 8 حدیث مبارکہ آپ کو بتائی اور سنائی جا چکی ہے. تو وہ آپ نے نوٹ ڈاؤن بھی کر لی ہوگی، نہیں کی تو ابھی کر لیں. اور انشاءاللہ الکریم جو آج آپ کو بتائی جائے گی وہ بھی آپ یاد کیجئے گا. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعو اللہ. کیا فرمایا؟ دوبارہ پڑھو. ادعو اللہ، ادعو اللہ، ادعو اللہ، ادعو اللہ، ادعو اللہ، ادعو اللہ. ادعو اللہ. ترجمہ یعنی اللہ پاک سے دعا کرو. کیا ہے ترجمہ؟ اللہ پاک سے یعنی اللہ پاک سے دعا کرو، اللہ پاک سے دعا کرو. کون سنائے گا؟ آپ سنائیں. یعنی اللہ پاک سے دعا کرو. عربی سنائیں. ادعو اللہ، ادعو اللہ. ادعو اللہ. اب ترجمہ سنائیں. یعنی اللہ پاک سے دعا کرو. اور انہیں مائک دیں. کیا نام ہے آپ کا؟ نجید زبیر. جی سنائیں. ادعو اللہ یعنی اللہ پاک سے دعا کرو. ماشاء اللہ. اور آپ؟ ادعو اللہ یعنی اللہ پاک سے دعا کرو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یاد ہو رہی ہے؟ ادعو اللہ یعنی اللہ پاک سے دعا کرو. آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر کہاں ہے، دیکھتے ہیں کون لے کر آئے گا. آپ جائیں، اور آپ جائیں دیکھیں حدیث مبارکہ کہاں لکھی ہوئی اور لے کر آئیں. جائیں جلدی جائیں. ادعو اللہ جائیں، آپ دیکھیں کہاں پر لکھی ہوئی ہے. ادعو اللہ. ماشاء اللہ یہ تو لا چکے ہیں. آ جائیں، یہاں لکھی ہوئی تھی. آ جائیں، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں. اب بھی اب پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھیں یہاں پر، یہ آپ کو نظر آئے گی نا. ادعو اللہ دیکھیں اس طرح یہ آپ نے اس کو تحریر کرنا ہے. ادعو اللہ. ادعو اللہ. ٹھیک ہے، دوبارہ دکھائیں. یہ دیکھیں اب نظر آ رہی ہے نا آپ کو. حمزہ، دال، عین، واو، الف، پھر اس کے بعد الف، پھر لام، لام، پھر یعنی اللہ اس میں دلالت آپ نے پورا لکھنا ہے. تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اللہ سے دعا کرو. دوبارہ سارے مل کے کہیں. اللہ پاک سے دعا کرو. دوبارہ. اللہ پاک سے دعا کرو. ادعو اللہ. ادعو کا مطلب ہوتا ہے دعا کرو. کیا ہوتا ہے؟ دعا کرو. اور ادعو اللہ اللہ پاک سے دعا کرو. کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا کرو. کیا فرمایا؟ تو ہمیں اللہ پاک سے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے نا. دعا کی بھی بڑی اہمیت ہے. اب بچے کیا دعا کرتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ کیا دعا کرنی چاہیے؟ اچھا بتائیں، دعا کیا کرنی چاہیے؟ آپ بتائیں. والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے. والدین کے لیے. اور کیا دعا کریں گے والدین کے لیے؟ بتائیں. والدین کی لمبی عمر کے لیے. کیا لمبی عمر کے لیے. عافیت والی طویل زندگی کے لیے دعا کریں گے. ٹھیک ہے. اور اپنے لیے کیا دعا کریں گے؟ یا اللہ میری مغفرت فرما. کیا دعا کریں گے؟ میری مغفرت فرما. ٹھیک ہے. میری تمام پریشانیاں دور فرما. کیا دعا کریں گے؟ میری تمام پریشانیاں دور فرما. اس طرح جو دعائیں ہوتی ہیں یہ کرتے رہنا چاہیے. دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اس کا بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. حدیث مبارکہ یاد کریں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کی نیکی. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. پیارے بچوں سیگمنٹ ہے آج کی نیکی، اور انشاءاللہ الکریم اس میں آپ کو آج ایک بار پھر ایک نیکی کے بارے میں بتایا جائے گا. توجہ کے ساتھ دیکھیے گا اور غور کیجئے گا کون سی نیکی ہے، اور کوشش کیجئے گا کہ اس کو ڈیلی روٹین میں ہم لے کر آئیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے. جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں ریان اتاری، اور آج ہے رمضان المبارک کی 9ویں تاریخ، اور آج کی نیکی بھی تیار ہے. تو چلے دیکھتے ہیں کہ آج کی نیکی کیا ہے. جی آج کی نیکی ہے نیکی کی نیت سے پودا لگانا. تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی نیکی کی طرف. آہا لگ گیا پودا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ آ جائیں میں پودا لگا رہا تھا. پودا لگا رہے ہیں؟ کون سے پھل کا؟ آم کا یا جامن کا؟ یہ جامن کا پودا ہے. کیا یہ بھی نیکی کا کام ہے؟ کیا بات ہے مزمل بھائی، یہ آپ نے کیسے سوچا؟ کیونکہ جب سے رمضان شریف آیا ہے تب سے آپ روزانہ ہی نئی نئی نیکیاں کرتے ہیں. جی بالکل، ثواب کی نیت سے پودا لگانا نیکی کا کام ہے. لیکن پودا لگانا کس طرح نیکی کا کام ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا، تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے. سبحان اللہ، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے. انشاءاللہ میں بھی پودا لگاؤں گا. لیکن اپنی مرضی سے کہیں بھی پودا لگانے کی کوشش مت کیجیے گا. پہلے اپنے بابا جان سے کہیے گا، وہ جیسا کہیں ویسا ہی کیجیے گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ریان بھائی. ماشاء اللہ کیا ہی خوب نیکی ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیے درخت لگانا بھی نیکی ہے. درخت لگانا نیکی ہے. اچھی نیت ہو. حدیث پاک میں بھی ہے درخت لگانے کی ترغیب بھی ہے کہ درخت لگانا ایک صدقہ بھی ہے. جو پرندہ کھائے گا اس سے، جو سائے میں اس کے بیٹھے گا، تو یہ صدقہ جاریہ ہے. تو درخت لگانا، پودا لگانا، پہلے پودا لگایا جاتا ہے پھر کیا بنتا ہے؟ وہ درخت بنتا ہے. گھر میں کیا لگاتے ہیں؟ شوق ہوتا ہے نا بچوں کو، کیا لگاتے ہیں؟ پودا. وہ پودا کسی بھی چیز کا آپ لگا سکتے ہیں جو فائدہ مند ہو، تو اس کا پھر کیا بن جاتا ہے؟ درخت بن جاتا ہے. تو پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. ماشاءاللہ. ہمارے دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے FGRF، جس کے تحت یہ سارا کام ہوتا ہے پلانٹیشن کا، اور پودا لگایا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ اس کی دیکھ بھال بھی کی جاتی ہے. آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملے گی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے بیان. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میرے بیان کا ٹاپک ہے جنت کا دروازہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ، یعنی والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے. پیارے بچوں، والد وہ عظیم ہستی ہے جس کی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہے. ابھی حدیث پاک ہم نے سنی کہ والد کو جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ کہا گیا ہے، یعنی سب سے بہترین اور اعلیٰ دروازہ. مطلب یہ کہ والد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور والد کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے بندہ جنت کے اعلیٰ درجات کو حاصل کر سکتا ہے. والد کی رضا اللہ پاک کی رضا ہے. والد کی فرما برداری کرنے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے. والد کی خدمت کرنے سے ثواب ملتا ہے. والد کو خوش کرنے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اپنے ابو جان کو خوش کیجئے، ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئیے. وہ جس بھی جائز کام کا حکم دیں فوراً کیجئے. اگر وہ کسی کام سے منع کریں تو وہ کام مت کیجئے. یقیناً اس میں آپ ہی کے لیے بہتری ہوگی. ان کی رسپیکٹ کیجئے، ان سے آہستہ آواز میں بات کیجئے. اسکول جاتے وقت یا دن میں 1-2 بار اپنے ابو جان کے ہاتھ چومیے. اس طرح کرنے سے ابو جان بھی خوش ہوں گے اور دعائیں بھی دیں گے، اور اللہ پاک بھی ہم سے خوش ہوگا. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ والدین کی اطاعت کرنی ہے، ابو جان کی اطاعت کرنی ہے، اور جو حکم دیں جائز بات کا اس پر عمل بھی کرنا ہے. آئیے بڑھتے ہیں ایکٹیویٹی کی طرف، اور اب ہے سیگمنٹ جواب پر ثواب. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے جواب پر ثواب. آپ نے جواب دینا ہے. کیا دینا ہے؟
مائک کس کے پاس ہے؟ ریڈی ہو جائیں بس، جو زیادہ جواب دے گا وہ آگے نکل جائے گا، یہاں سے اور یہاں سے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا سوال آپ سے، اور جس کو جواب آئے گا وہ کیا کہے گا؟ مدینہ ہینڈ ریس کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہر رکعت میں کتنی بار سجدہ کرنا فرض ہے؟ آپ بتائیں۔ 2 مرتبہ۔ نام کیا آپ کا؟ محمد حازم۔ حازم نے جواب دیا ہے 2 مرتبہ سجدہ کرنا فرض ہے، اور ان کا جواب درست ہے۔ آپ نے بتانا ہے عربی کے حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ حروف مفردات جسے کہتے ہیں، یہ اب یاد آ گیا، یہ پڑھا تھا قاعدے میں جو پہلی تختی میں لکھا ہوا ہے جی۔ 29 کتنے ہیں؟ 29 29 کہتے ہیں۔ کسے کیا کہتے ہیں؟ 29 عربی کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29۔ اچھا آپ بتائیں حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ آپ بتائیں، انہیں مائک دیں، اب قاعدے کی بات ہوگی بھائی۔ مستعلیہ 7 7۔ اب آپ ان سے قاعدے سے کوئی سوال کریں، ان سے کوئی بھی سوال کریں، ہاں قواعد میں سے کوئی سوال کریں ان سے۔ حروف قلقلہ کتنے؟ چلے بھائی حروف قلقلہ کا سوال آ گیا جی۔ اب قلقلہ، حروف قلقلہ، مائک دیں انہیں، بتائیں 5 کتنے ہیں؟ صحیح جواب ان کا، آپ بتائیں مائک پہ۔ درست ہے۔ درست ہے۔ اب آپ نے ان سے سوال کرنا ہے، قاعدے سے سوال کریں، سوچیں کوئی ہارڈ مشکل سوال ہو، کوئی ایسا سوال ہو جو ان کو اتنا مشکل نہیں، وہ پوچھ لیں اب آپ، تو بہت مشکل ہو جائے گا جو آپ سوچ رہے ہیں۔ کوئی یاد نہیں آ رہا؟ ہیلپ لے لینا، آپ سب سے پوچھ لیں بھائی کیا سوال کریں۔ نہیں آسان کر لیں آپ، یہ تو زیادہ مشکل نہیں ہے، آسان ہی پوچھ سکتے ہیں۔ چلے 3 سیکنڈ ہے، 3 سیکنڈ میں سوال کرنا ہے ورنہ پھر ٹائم چلا جائے گا۔ 1 2 جی۔ اقلاب کا قاعدہ سنا ہے؟ اقلاب کا قاعدہ، یہ تو مشکل کہاں سے سوچا آپ نے؟ اقلاب کا قاعدہ آ رہا ہے بھائی؟ اقلاب کا قاعدہ جواب سنیں، اب سنیں گے آپ جواب۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی گنہ کر کر پڑھیں گے۔ اگزامپل دیں، کوئی مثال دیں۔ من بعدی۔ اب آپ بتائیں جواب درست ہے؟ جی درست ہے جواب؟ آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ اب آپ کوئی مشکل سوال کر لیں ان سے۔ نون کتنی کا قاعدہ۔ نون قطنی کا قاعدہ کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ حسنین۔ حسنین جی سنائیں۔ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آیا ہے تو حمزہ وصلی کو نون ساکن سے ایک چھوٹا سا نون ساکن سے بدل کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون کتنی کہتے ہیں؟ صحیح جواب دیا، آپ صحیح بتائیں۔ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو چھوٹا سا زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، جسے نون کتنی کہتے ہیں۔ آپ ایگزامپل دیں اس کی، آ رہی ہے کوئی ایگزامپل یاد ہے آپ کے پاس؟ شیبان السماء، آگے شیبان السماء، تو یہ کیا تھا؟ شیبا، اس کے نیچے کیا دیا ہم نے؟ نون قطنی، تو یہ کیا بن گیا؟ شیبان السماء۔ واہ زبردست۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حازم۔ حازم بھائی آگے جا رہے ہیں، چلیں اب آپ سے سوال کرتے ہیں۔ آپ سے ہو گیا نا، اب آپ سے یہ بتائیں کہ نماز میں سجدہ کتنی ہڈیوں پر کیا جاتا ہے؟ کوئی اور جواب دے آپ میں سے۔ حازم سارے جواب دے رہے ہیں۔ نماز میں سجدہ کتنی ہڈیوں پر کیا جاتا ہے؟ اب آپ نوٹ کریں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو کتنی ہڈیاں زمین پر لگتی ہیں سجدہ کرتے وقت؟ کاؤنٹ کریں، مل کے کاؤنٹ کریں سارے۔ چلیں سب سے پہلے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں اب آپ نے کیا غور کرنا ہے، سجدہ کیا آپ نے، سجدہ کرتے وقت سب سے پہلے آپ کا زمین پر کیا لگا ہوا ہوتا ہے؟ پاؤں۔ سب سے پہلے تو پاؤں تو لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، قدم جو ہوتے ہیں یہ تو زمین پر ہی ہوتے ہیں، تو یہ 2 ہو گئے۔ کتنی ہڈیاں ہو گئی؟ 2۔ اس کے بعد کیا لگتے ہیں آپ کے؟ گھٹنے۔ کیا لگتے ہیں؟ گھٹنے۔ کتنی ہڈیاں ہو گئی؟ تو ایک ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 4۔ پھر جب آپ گھٹنے کے بعد کیا لگاتے ہیں؟ دونوں ہاتھ، تو یہ کتنی ہڈیاں؟ 6۔ اس کے بعد پیشانی، کیا لگاتے ہیں؟
पेशानी लगती है। क्या लगती है? पेशानी लगती है। तो कितनी हड्डियां हो गई टोटल? 7 हड्डियों पर सजदा किया जाता है। कितनी हड्डियों पर? 7। अब कौन बताएगा मुझे कितनी हड्डियां? आप बताएं। 7 हड्डियों पर सजदा किया जाता है। कौन कौन सी है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान, आप बताएं कि कितनी हड्डियां हैं और कौन कौन सी हड्डियां हैं? 7 आपने बता दिया। अब हड्डियों के नाम बताएं, कौन कौन सी हड्डियां हैं? 2 पैर के, 2 कदम, ठीक है, 2 कदम और 2 घुटने, 2 घुटने, 2 हाथ 2 हाथ और ये पेशानी। और पेशानी। कितनी हड्डियां हो गई है? 7 हड्डियां। अब याद रहेगा ये आपको? सबको याद रहेगा ना? कोई आपसे पूछे नमाज में सजदा जो करते हैं हम, वो कितनी हड्डियों पर करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? 7 हड्डियां। कितनी हड्डियों पर? 7 हड्डियों पर। जवाब इन्होंने दिया था। अब आपसे सवाल है। सवाल यह है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? कौन बताएगा? 10 मिलती हैं, 20 मिलती हैं, 30 मिलती हैं, 40 मिलती हैं, 50 मिलती हैं, 60 मिलती हैं? आप बताएं। 10। कितनी नेकियां मिलती हैं? 10। जवाब दुरुस्त है। यहाँ तो मना हो रहा है, यहाँ मना कर रहे हैं। क्या जवाब दुरुस्त है? कितनी नेकियां मिलती हैं? 10। तो इन्होंने भी 10 जवाब दिया है। सही है जवाब? जवाब सही नहीं है। कितनी नेकियां मिलती हैं? 30। पूरा सलाम किया है ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? 30 नेकियां, 30 नेकियां मिलती है। और जो सिर्फ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे उसे, और जो अस्सलामु अलैकुम कहे 10 नेकियां। तो ये आपने याद रखना है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। आइए प्यारे बच्चों, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ओवर ईटिंग के बारे में। बच्चों, खाना हमारे सांस लेने, हजम करने और जिस्म को गर्म रखने के अलावा हमारे जिस्म के बढ़ने और कुव्वते मुदाफत यानी इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए खाया जाता है। खाना खाने से हमें ताकत मिलती है जो हमारा काम और दिन गुजारने के लिए चाहिए होती है, और दूसरा ये हमें बीमारियों और मुख्तलिफ इन्फेक्शन से बचाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 10 साल से ऊपर बच्चों को कम से कम 1800 कैलोरीज की जरूरत होती है। बच्चों, खाना आपके दिमाग से एंडोर्फिन्स के निकलने का बाइस बनता है। ये हमारे जिस्म में मौजूद अच्छा महसूस करने वाले हार्मोन्स को एक्टिव करता है। कुछ ऐसे खाने होते हैं जिन्हें आप प्रायोरिटी देते हैं या तरजीह देते हैं क्योंकि आपको बेहद पसंद होते हैं और उन्हें आप फौरन छोड़ना नहीं चाहते, जैसे पिज्जा, फ्राइज, बर्गर, बिरयानी वगैरह, चॉकलेट, हलवा, आइसक्रीम वगैरह। देखा जाए तो सब आम खाने हैं, मगर हम ओवर ईटिंग का ख्याल नहीं रखते। जब आप किसी बुरे एहसास या नेगेटिव फीलिंग्स के साथ खा रहे होते हैं, तब भी इस बात के इम्कानात बढ़ जाते हैं कि आप ज्यादा खा लें और मोटापे या वजन के बढ़ने से आपका ताल्लुक बन जाए। आजकल पहले से ज्यादा लोग मोटापे और वजन बढ़ने का शिकार हो रहे हैं, जो सेहत के खतरात बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर दिल के मसाइल, टाइप 2 डायबिटीज और कैंसर वगैरह। ओवर ईटिंग या उस वक्त भी खाना जब आपकी भूख खत्म हो गई हो, ये आदत आजकल आम होती जा रही है। हम छुट्टी वाले दिन फैमिली गैदरिंग में, दावतों में जरूरत से ज्यादा खा जाते हैं, लेकिन ओवर ईटिंग न सिर्फ मोटापा यानी ओबेसिटी बल्कि ईटिंग डिसऑर्डर का बाइस बन सकती है। ओवर ईटिंग असल में ऐसे अमल को कहते हैं जिसमें खाने वाला जिस्मानी जरूरत से ज्यादा खाना खा ले ताकि आपको भरपूर पेट भरने का एहसास हो जाए। 6 पकौड़ों में 85 कैलोरीज और एक समोसे में 91 कैलोरीज होती है। एक आलू की टिकिया में 215 कैलोरीज होती हैं। एक चाट की प्लेट में तकरीबन 300 कैलोरीज होती हैं। अब मैं 300 कैलोरीज को बर्न करने के लिए 30 मिनट की साइकिलिंग या 40 मिनट की जॉगिंग या 50 मिनट तक ब्रिस्क वॉक यानी तेज कदमों से चलना जरूरी है। बच्चे और बड़े आम दिनों के मुकाबले में रमजान में जल्दी खाते हैं और अपनी भूख या रिक्वायर्ड कैलोरी से ज्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से वेट गेन हो जाता है या फिर बीमार हो जाते हैं। बच्चों, एक वक्त का खाना खाने के बाद 2 से 4 घंटे लगते हैं स्टमक को खाना डाइजेस्ट करने में। बच्चों, हमें चाहिए
चाहिए कि हम उतना खाना खाएं जितनी हमारी डाइट या जरूरत है। ज्यादा खाना खाना हमें सारे रोजे रखने से भी रोक सकता है, क्योंकि बीमार हो गए तो रोजा नहीं रख सकेंगे। कोशिश करें कि हर इबादत पूरी करें, अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना चाहिए। लेकिन रमजान करीम तो मुकम्मल इबादत का महीना है, तो खूब कोशिश करें रमजान का पूरा महीना इबादतों में गुजरे। सहर हो या इफ्तार, खजूर, फ्रूट, फ्रेश जूस, सब्जी, दाल हेल्दी डाइट के तौर पर आपके खानों और दस्तरखानों का हिस्सा होना चाहिए। जब कभी आपसे ओवर ईटिंग हो गई तो आपको चाहिए कि आप पानी पी लें या थोड़ी चहलकदमी या हल्की फुल्की वर्जिश कर लें। जो चीजें आप खाएं उनकी कैलोरीज भी जानें, ताकि आपको हेल्दी खानों की पहचान हो सके। अगर आप केला और एक सेब खाते हैं तो 2 फ्रूट के जायके मिलेंगे। कैलोरीज होंगी करीब 200 कैलोरीज, जबकि एक समोसे में 252 कैलोरीज होती हैं। अब आपने फैसला करना है कि सहर और इफ्तार में हेल्दी खाने खाने हैं या अनहेल्दी, फैसला आपका है। आइए प्यारे बच्चों, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट सेगमेंट है हमारे प्रोग्राम का, छोटा अमल बड़ा सवाब। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। सेगमेंट है छोटा अमल बड़ा सवाब। कितना बड़ा सवाब मिलेगा आपको? कितना बड़ा सवाब? कितना बड़ा? इतना बड़ा सवाब चाहिए आपको? तो आइए सुनते हैं कि वो कितना बड़ा सवाब है और वो अमल कौन सा है। अमल ये है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाहु अकबर कहा, क्या कहा? अल्लाहु अकबर, तो उसके लिए इसके बदले 20 नेकियां लिखी जाएंगी। कितनी नेकियां? 20। और उसके 20 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो आप देखें कि अल्लाहु अकबर, इसका मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। ये कलमा जब हमें याद होता है अमूमन, आप सबको याद है ना? आप सबको भी याद है, क्योंकि हम नमाज शुरू करते तो क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। तो ये हमें याद भी है। अब जब ये याद भी है तो इस मुख्तसर से कलमे को कहने पर कितनी नेकियां मिल रही हैं? 20। और कितने गुनाह मिट रहे हैं? 20। अब आप देखें, छोटा अमल बड़ी नेकी, छोटा अमल बड़ा सवाब, बड़ा सवाब। अब देखें, अब रमज़ान शरीफ का महीना भी जारी और सारी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नेकियों में इजाफा हो तो हमें कसरत से अल्लाहु अकबर का जिक्र हम करते रहें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पढ़ें, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ठीक है? अल्लाहु अकबर क्या पढ़ेंगे? अल्लाहु अकबर। इस तरह पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसी तरह मजीद अल्लाहु अकबर सही कहने में आपने कोशिश करनी है, इसमें गलतियां आती रहती हैं, तो आपने कहना है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो इंशाअल्लाह इस पर नेकियां भी मिलेंगी और हमारे गुनाह भी मिटते चले जाएंगे। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह उल करीम कल फिर हाजिर होंगे बच्चों का रमज़ान लेकर। आपने सिर्फ मदनी चैनल देखना है और रमज़ान अच्छे अंदाज में गुजारें, नेक काम करके गुजारें, रोज़े पाबंदी से रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें। अल्लाह पाक हम सबको अच्छे अंदाज में रमज़ानुल मुबारक की बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। चलो रोजा रखें, इफ्तार चखें, सहरी भी करें। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।